اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ پر آگ نے اثر نہ کیا کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک روز مسجد کوفہ میں دقۃ القضاء کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام صفوان الکحل تھا۔ کہنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، گناہ گار ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دے کر دنیا ہی میں پاک کر دیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں اور بارگاہ خداوندی میں گناہوں سے پاک ہو کر پیش ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں قوم لوط کے عمل بد کا مرتکب ہوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے ان گناہ کی سزا ان 3 سزاؤں میں سے ایک ہے، ایک تجھے قتل کر دیا جائے، یا تیرے اوپر دیوار گرا دی جائے تاکہ تو اس کے نیچے دب کر مر جائے، 3 یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اب تجھے اختیار ہے کہ ان 3 سزاؤں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہی تمہیں دے دی جائے۔ کہنے لگا، مولا مجھے آگ کی سزا دیجیے تاکہ میں آخرت کی آگ جہنم سے نجات پا جاؤں۔ ناظرین گرامی، آپ علیہ السلام نے جناب عمار بن یاسر سے فرمایا، اے عمار، لکڑیاں جمع کرو۔ پھر آپ نے صفوان سے فرمایا، جاؤ، اگر تمہارے ذمے کوئی لین دین ہو تو اس کے بارے میں وصیت کر لو۔ وہ شخص گیا اور اپنے لین دین کے بارے میں وصیت کی اور اپنا مال و ترکہ اپنی اولاد میں تقسیم کیا، اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے تھے انہیں ادا کیا۔ پھر واپس آ گیا اور مسجد کوفہ کے مقام حضرت نوح علیہ السلام میں حضرت علی علیہ السلام کے حجرے میں رات گزاری۔ ساری رات اس انتظار میں رہا کہ کب صبح ہوگی اور مولا مجھے سزا دے کر آخرت کے عذاب سے نجات دلوائیں گے۔ ناظرین گرامی، جب صبح ہوئی تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمار، کوفہ میں اعلان کرا دو کہ جس نے علی علیہ السلام کا فیصلہ دیکھنا ہو تو یہاں آئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اپنے شیعہ کو کیسے آگ میں جلاتے ہیں۔ اہل کوفہ کہنے لگے، یہ تو کہتے تھے کہ علی علیہ السلام کے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی، اب یہ خود اپنے شیعہ کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں، ان کی حقانیت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ جب یہ باتیں امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس گنہگار مجرم کو لے آؤ۔ جب اسے لایا گیا تو اس کو ایک مقام پر بٹھا کر اس کے ارد گرد لکڑیاں جمع کر دی گئیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اگر تو صحیح شیعہ علی علیہ السلام ہے اور ان کا محب ہے اور آپ علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے تو تجھے یہ آگ بالکل نہیں جلائے گی، اور اگر تو داعیہ محب میں جھوٹا ہے اور مخالفین میں سے ہے تو تجھے یہ آگ جلا دے گی اور تیرا بدن راکھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو آگ جلانے کا حکم دیا۔ اس نے آگ جلائی تو اس کے ارد گرد تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، لیکن آگ نے اس کے جسم کو مس تک نہ کیا، حتیٰ کہ اس کے جسم پر سفید لباس تھا، اس پر بھی دھوئیں نے اثر تک نہ کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس وقت تکبیر کہی اور فرمایا، شیعتنا منا وانا قاسم النار والجنۃ۔ ناظرین گرامی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ 4 کاموں کا پابند ہو جائے اور 4 کاموں سے اجتناب کرے، یعنی ان کا مرتکب نہ ہو۔ سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک نماز کا پابند ہونا، 2 صدقہ دینا، 3 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، 4 کثرت سے تسبیح خدا کرنا۔ سائل نے عرض کیا: وہ کون سے کام ہیں جن سے اجتناب کی صورت میں ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 1 جھوٹ بولنا، 2 امانت میں خیانت کرنا، 3 چغل خوری کرنا، 4 پیشاب کی نجاست کی پرواہ نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔